بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. حضرت آدم علیہ السلام کو ہم بستی کرنا کس نے اور کیسے سکھایا تھا؟ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جمع کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت سیدنا تنیر بغدادی رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں، انسان کو جمع کرنے کی ضرورت ایسی ہی ہے جیسے کہ غذا کی۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کھانا پینا انسان کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی عزت ہے۔ اگر ہم کھانا اور پینا نہیں کریں گے تو پھر ہمارا جسم اور صحت اور زیادہ عرصہ تک برقرار نہیں رہ سکیں گے۔ بالکل اسی طرح کھانے پینے کے بعد میاں بیوی کی شرعی ملاقات نہایت ضروری ہے۔ اس شرعی ملاقات کو مقاربت، ہمدردی، مجامت، جماعت یا میاں بیوی کا تنہائی میں محبت برا کام ساتھ انجام دینا، جو بھی نام دینا چاہیں درست ہوگا۔ جب آپ مقاربت قائم کرتے ہیں تو آپ اس کو اور خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ بھی اپنے آپ سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ میاں بیوی کی مقاربت کے دوران ایسے ہارمونز خارج ہوتے ہیں جو خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ جب میاں بیوی خوش ہوتے ہیں تو اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور جو نسل انسانی کی تکلیف ہوئی، جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمانے کے بعد ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر تخلیق فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر اکیلے بشر تھے اور ان کی جنت سے کوئی بھی بشر موجود نہ تھا کہ جس کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام انسانیت حاصل کرتے۔ چنانچہ آپ اپنے دل کے اندر سوچا کرتے کہ کاش میرا بھی کوئی ہم جنس بشر ہوتا تاکہ میں بھی اس سے انسانیت حاصل کرتا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ خوب جانتا تھا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر چل رہا تھا۔ جب کہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو ان کے جسم سے حضرت حوا علیہ السلام کو بائیں پستی سے پیدا فرمایا تاکہ آپ حضرت حوا علیہ السلام سے انسیت حاصل کر سکیں۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت حوا علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا تو آپ سے سوال کیا کہ تو کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں عورت ہوں۔ چنانچہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تجھے کیوں پیدا فرمایا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے آپ کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ میرے طرف سے سکون حاصل کر سکیں۔ ناظرین محترم، یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کنوارے لڑکے اور لڑکی کو مسکین قرار دیا ہے، کیونکہ دونوں کا کوئی منس نہیں ہوتا، لہٰذا ان کی جلدی شادی کر دینی چاہیے تاکہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف سے سکون پا سکیں۔ بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جنت کے اندر خوشی رہتے تھے اور وہاں پر پورے ایسے زندگی گزار رہے تھے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب جانے اور پھل کھانے سے منع فرما دیا تھا، جبکہ بعض روایات کے اندر اس واقعے کو اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر رہتے تھے تو ان کا کوئی منظم و غام خوار نہیں تھا، کیونکہ آپ کے لیے انسان تھے۔ چنانچہ آپ کے دل کے اندر جو چاہت تھی کہ کاش میری جنت سے کوئی اور بھی پیدا ہوتا کہ جس سے میں تسکین حاصل کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند کا غلبہ فرمایا۔ ناظرین محترم، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ پہلی نیند تھی جو کہ بنی آدم پر طاری ہوئی۔ چنانچہ اسی نیند کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پستی سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے، آپ نے اپنے سامنے ایک ایسی بشر عورت کو دیکھا جو کہ آپ سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی، جن سے بشریت کے اندر بہت زیادہ حسین و جمیل تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھا تو آپ سب کو جان گئے کہ یہ کیوں اور کس وجہ سے پیدا ہوئی ہے، ان کا نام کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی تمام چیزوں کا علم سکھا دیا تھا۔ چنانچہ پھر بھی اس کے بعد فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا امتحان لینے کے لیے ان کے پاس آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کرنے کے بعد فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ سامنے تمہاری جو مخلوق وجود ہے یہ کیا چیز ہے؟
کو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت ہے، چنانچہ پھر ان فرشتوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام حوا ہے۔ اس پر فرشتوں نے پھر سوال کیا کہ ان کا نام ہوا کیوں رکھا گیا؟ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان کو ایک زندہ انسان سے پیدا کیا گیا ہے، اس وجہ سے ان کا نام حوا علیہ السلام رکھا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم نخعانی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جمع یعنی ہم بستری کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام سے ہم بستری کی۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام جمع سے فارغ ہوئے تو حضرت حوا علیہ السلام نے کہا، اے آدم علیہ السلام، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اس کو میرے ساتھ اور زیادہ کرو۔ اس حوالے سے اس کی کوئی سند موجود نہیں کہ یہ روایت درست بھی ہے یا نہیں، اور بعض روایت کے اندر اس واقعہ کو کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی وجہ سے زمین پر عطا دیا تو وہ کافی عرصے تک ایک دوسرے سے جدا رہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اپنے اس اتحادی خطا پر بہت زیادہ گریہ گزاری فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے رونے کی شدت کی وجہ سے ایک دن جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش کی، جس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر توبہ کرنے کے طریقہ کا ایک فرمایا، میرے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری بارگاہ کے اندر توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ چنانچہ پھر اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئی اور ان کی توبہ کی مقبولیت کی خوشخبری ان کو سنائی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر آپ مقام کرمہ شریف آئے اور وہاں کعبۃ اللہ شریف کی حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادیں رکھی اور حجر اسود پتھر کو بھی نصب کیا جو کہ آپ کے ساتھ جنت سے آیا تھا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے میدان عرفات کے اندر دونوں کی ملاقات کروائی۔ چنانچہ عرصے کی دوری اور وقت اور دنیا کے تغیرات کی وجہ سے دونوں کے اندر کافی تبدیلیاں آ چکی تھی، اسی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو نہ پہچان سکے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کا کام کروایا۔ حضرت حوا کے پاس جا کر لیٹی، چنانچہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب واپس آئیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا پایا۔ ناظرین محترم، اس حدیث پاک کے بارے میں علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر دو راوی ایسے ہیں کہ جن کو امام بخاری نے منکر قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام میں سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی، اور بعض روایت کے اندر ذکر ہے کہ آپ کو 20 حمل ٹھہرے اور آپ کے یہاں 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں پیدا ہوئی، اور اس طرح سے نسل انسانی پھیلتی پھولتی ہوئی آج ہم تک پہنچی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں واپس اپنے مقام جنت کے اندر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ نے دوستوں ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، آپ کی بھی خدمت ہوگی۔